بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ پہ ایک نیا تجزیہ. دوستو، تائیوان اور چائنا کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور آج تائیوان کی گورنمنٹ کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ چائنا کو پرووک نہیں کرنا چاہیے اور بیک آف کر جانا چاہیے اور امن کو اور انٹرنیشنل بارڈر جو ہے اس کو جو ہے احترام کرنا چاہیے. دوسری طرف آج تائیوانیز میڈیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے بھی ایک جو ہے ویڈیو پہ بہت ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کی، جس کے اندر کچھ نئے ینگ جو ریکروٹس ہیں چائنیز، جن کو لداخ بارڈر پہ جو ہے بھیجا جا رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ کے اندر فوجی میوزک لگا ہوا اور ایک ایموشنل سین لگ رہا ہے جس کے اندر وہ کچھ ان میں سے ایسے ریکروٹس بھی ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، جو یقیناً ایک جذبات کی ایکسٹریم کے اوپر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو یہ سچویشن بن جاتی ہے. لیکن اس کو انٹرپریٹ سب سے پہلے تائیوانیز میڈیا نے یہ کیا کہ شاید یہ ڈر رہے ہیں بارڈر پہ جانے کے لیے، اور جس کے بعد یہی جو لائن جو ہے ٹو کرنی شروع کر دی انڈین میڈیا نے. آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا تائیوان چائنا کا حصہ ہے، اس کی تاریخ کیا، اور اس وقت جو ایک گیم چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تائیوانیز جو ہیں وہ ایگریشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے سے کئی گنا بڑے، 100 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا بڑے جو ہے مین لینڈ چائنا کو. تو ایک نظر ہم ڈالیں گے ذرا اس کی تاریخ پہ. سب سے پہلے چائنا کی تاریخ کے اندر جو ہمیں تائیوان کا ذکر ملتا ہے وہ 329 اے ڈی کے اندر ملتا ہے، جو ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حصہ جو ہے وہ چائنا کا حصہ تھا اور چائنیز ٹرائبز جو ہیں وہ انہوں نے ہی اس جزیرے کو آباد کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1624 کے اندر یہاں پہ ڈچ قابض ہو جاتے ہیں اور یہ قبضہ تقریباً 1661 تک جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد 1685 میں کوئنگ ڈائنیسٹی جو ہے اس کے اوپر اپنی حکومت، اپنی سوورینٹی قائم کرتی ہے، جو 1895 تک جاری رہتی ہے. کوئنگ ڈائنیسٹی آپ کو بتاتا چلوں ایک مشہور زمانہ چائنیز ایک خاندان تھا جس نے تائیوان کے اوپر حکومت کی اور مین لینڈ چائنا کے اوپر بھی حکومت کی. 1895 کے اندر جاپان کی چائنا سے جنگ ہوتی ہے جس میں جاپان فتح یاب ہوتا ہے اور تائیوان کے اوپر جاپان کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جاپان جو ہے اتحادیوں سے مار کھاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور یوں اتحادی جو ہے وہ چائنا پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ چائنا کا جو الائی ہے ریپبلک آف چائنا کا پریزیڈنٹ چن کائی شیک جو ہے اس کی حکومت ہو جاتی ہے. اور پھر چن کائی شیک جو ہے اس کو جب مار پڑتی ہے تو وہ تائیوان کی طرف بھاگتا ہے، اور 1949 کے اندر وہ اور اس کے ساتھی جو ہے تائیوان کے اندر جو ہے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ کمیونسٹ فورسز جو ہے پیپل ریپبلک آف چائنا کی ماؤ زے تنگ کی انڈر کمانڈ وہ ان کو نکال دیتی ہیں. اچھا، جب یہ تائیوان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو امیگرینٹس ہیں جو ادھر سے بھاگ کے آئے ہوتے ہیں، یہ تقریباً 40% جو ہے نا حصہ بنتے ہیں تائیوان کی پاپولیشن کا، جبکہ تائیوان کی جو چائنیز پاپولیشن ہے وہ میجورٹی میں ہوتی ہے اور وہ ان کو پسند نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے یوز آف فورس ہوتا ہے اور کئی میسیکرز ہوتے ہیں. اور چن کائی شیک جس کو ویسٹ ہیرو بنا کے شو کرتا ہے وہ بیسیکلی ایک ڈکٹیٹر کے روپ کے اندر سامنے آتا ہے. اچھا، کیونکہ انہوں نے مار کھائی ہے جو ہے کمیونسٹ فورسز سے اور یہ یہاں پہ ہیں، تو ایک نفرت ان کے اندر ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک خواب تھا کہ مین لینڈ چائنا کے اوپر حکومت ہوگی وہ تو جو ماؤ اور ان کے جان بازوں نے ختم کر دیا، تو اب یہ یہاں پہ ہیں. اچھا، اب امریکہ کی پالیسی کیا ہے کہ امریکہ چائنا کی کمیونسٹ گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے. 1979 میں جا کے آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز ہوا ریکگنیشن اور تعلقات کا، اور وہ جو یہ ریپبلک آف چائنا تائیوان ہے اس کو ہی اصل چائنا مان رہے ہوتے ہیں. اتنے میں 70s آتے ہیں اور 70s کے عشرے کے اندر پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کی مدد سے چائنا اور جو پیپل ریپبلک آف چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، آغاز ہوتے ہیں، جو 1979 کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے ان کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے تائیوان والوں کو، اور مین لینڈ چائنا کو اصل چائنا جو ہے وہ مانتا ہے، اور اس یعنی کہ اپنے اس ایکٹ سے وہ یہ پروف کرتا ہے کہ امریکن
گورنمنٹ کے نزدیک بھی اصل جو چین کے وارث ہیں وہ پیپل ریپبلک آف چائنا ہے. جبکہ اس حالت کے اندر جب چائنا مین لینڈ چائنا کو ریکگنائز کر گیا ہے اور تائیوان سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو یو ایس کانگریس جو ہے تائیوان ریلیشن ایکٹ جو ہے وہ منظور کرتی ہے، جس کے تحت امریکہ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیفنس کے لیے تائیوان کی مدد کرے گا. 80s کا اشرہ آتا ہے، کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں، دونوں سائڈیں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوتی ہیں. چائنا ایک فارمولا پیش کرتا ہے جس کے مطابق 1 گورنمنٹ اینڈ 2 سسٹمز کہ چائنا کا حصہ ہے تائیوان، وہ وہاں پہ اپنی پسند کے سسٹم کے مطابق حکومت کریں لیکن چائنا کا ہی حصہ اپنے آپ کو کہلوائیں، جس کو تائیوان والے جو ہیں وہ برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار آتے ہیں، کبھی جو ہے نیشنلسٹ آ جاتے ہیں جو تائیوان کی انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو اچھے حالات اور تعلقات کی بات کرتے ہیں. سن 2000 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نیشنلسٹ آتے ہیں جو تائیوان کو الگ جو ہے ملک بنانے کے جو ہے سوچ رکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ 2004 میں وہی پارٹی جو ہے دوبارہ جو ہے لیڈ کرتی ہے اور جو چائنا ہے اس میں کہ کہیں تائیوان واقعی نہ امریکہ وغیرہ کی بلیسنگ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دے تو وہاں پہ ایک سیسیشن ایکٹ جو ہے وہ PRC کے اندر منظور ہوتا ہے، جس کے مطابق یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر تائیوان کوئی ایسا یونیلیٹرل ایکٹ کرتا ہے تو چائنا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فورسفلی ریٹیلیٹ کرے. دوستو یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی. اچھا میں اس میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا پارٹنر ہے تائیوان کا تجارت کے لحاظ سے، اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ تقریباً 42% ایکسپورٹس جو تائیوان کی ہیں وہ چائنیز منڈی میں جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر چائنا اور امریکہ کا دیکھا جائے تو یہ تقریباً 17% جو ہے جو ایکسپورٹس ہیں تائیوان کی وہ امریکہ جاتی ہے. اس وقت امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے، بلکہ امریکہ نہیں تائیوان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ امریکہ کی طرف کرو، چائنا سے گھٹائی جائیں تاکہ اس کی جو اکنامک جو ڈیپینڈنس ہے چائنا سے کم ہو سکے. اچھا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، جیسے کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو 2 خبریں بتائیں، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈ وار امریکہ اور چائنا کے درمیان پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے اور امریکہ نے بڑا پرووک کرنے کی کوشش کی لیکن پیپل ریپبلک آف چائنا نے انتہائی تدبر کا ثبوت دیا اور کسی بھی معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو غصے میں نہیں آنے دیا بلکہ ایک بیلنس طریقے سے، جس کی وجہ سے جو ایک چال چلی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس میں وہ ناکام ہوئے اور بالآخر ودن ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ایسا پریشر ڈیری اور آپ کی فارمنگ جو سیکٹر سے اٹھا کہ دوبارہ جو ہے مفاہمت کرنی پڑی، جو کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے امریکہ اور چائنا کے درمیان ہوئی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ چائنا دنیا کی واحد اکانومی ہے جو پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر گروتھ شو کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو 11 ستمبر 2020 کو جو رشیا کے اندر ملاقات ہوئی چائنیز FM اور رشین FM کی، اس سے یہ نظر آ گیا، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ پہلے تو دونوں کوآپریٹ کر رہے تھے، اب دونوں پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں اور الائز بن کے چائنا اور رشیا سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا جس طریقے سے اس کا عبور پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے اور خاص طور پہ فار ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اب تو 100 سے زیادہ ممالک ہیں جو اس پروجیکٹ کا حصہ بن چکے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی سافٹ پاور کے ذریعے، اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے، اپنی جو ہے اچھائی کی ذریعے، فراخ دلی کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ اب مختلف ممالک کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا جا رہا ہے اور اس کی سافٹ پاور اس کو مزید دنیا کی پالیٹکس کے اندر مضبوط کر رہی ہے. تو امریکہ ہر حالت میں اریٹیشن جاتا ہے. اس وقت جو تائیوان کر رہا ہے، امریکہ نے جب یہ ریکگنائز کیا تھا، امریکہ اس چیز کو مانا تھا کہ اصل چین جو ہے وہ پیپل ریپبلک آف چائنا ہے، لیکن بار بار جس طریقے سے انسٹیگیٹ کر کے تائیوان کو چائنا کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے وہ خود امریکہ کی دوغلی پالیسی جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. تو اس وقت ٹریڈ وار ہو گئی، چائنیز انفلوئنس کو روکنے کے لیے تائیوان کو شے دی جا رہی ہے. امریکن آپ پچھلے 2 مہینے کے اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جس طریقے سے امریکن آفیشلز یہاں پہ آ جا رہے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس تمام جو اس وقت ایک ٹینشن، ایک ان نیچرل سی ٹینشن کریٹ کی جا رہی ہے وہ امریکہ انٹینشنلی کر رہا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگلے مہینے اکتوبر کے اندر جو ہے میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کوارڈز کو بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے، نیٹو ٹائپ ایک الائنس بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے
آل دو باتیں تو بہت زیادہ امریکنس کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسیان نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی طاقت کی پاور پالیٹکس کا، سپر پاورز کی پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اب امریکہ کے پاس اور کوئی طریقے نہیں ہیں. اور آج جو تائیوان کی طرف سے یہ جو ویڈیو چائنیز سولجرز کی جو ایک ایموشنل ویڈیو کو جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا، تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس جو تائیوان کے ساتھ ٹینشنز چل رہی ہیں اور انڈیا کے لداخ بارڈر کے اوپر جو چائنا کی ٹینشن چل رہی ہیں، اس میں انڈیا اور تائیوان جو ہے آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک چائنا کو پرووک کرنے والی بات ہے. لیکن چائنا پرووک ہونے والا نہیں ہے. چائنا اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو کب کا تائیوان پہ قبضہ کر چکا ہوتا، امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اور تائیوان جو ہے وہ بھی، اگر تائیوانیز لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ امریکہ ان کے لیے میدان جنگ میں آئے گا، تو چائنا آپ جانتے ہیں کہ لداخ کے معاملے میں انڈیا کے لیے وہ میدان جنگ میں نہیں آیا، تو تائیوان کے لیے کیوں آئے گا؟ تو اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ جلدی حل ہو جائیں، کیونکہ میں بڑے فرینک بات کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں، تائیوان کے معاملے میں کوئی جنگ تک نوبت آئے گی. یہ کچھ عرصے کے اندر کچھ مفادات ہیں جو امریکہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور حاصل نہیں کر پائے گا، اور اس کے بعد تمام چیزیں جو ہے نارملائزیشن میں آ جائیں گی. چائنا آج سے 1000 سال پہلے جو ہے چائنا کا حصہ تھا تائیوان، اور ابھی بھی تائیوان جو ہے چائنا کا حصہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چائنا ایک ہی ہے، اور کسی کی انسٹیگیشن کے اوپر چائنا دو نہیں ہو سکتا. تاریخ ایک ہے، تمدن ایک ہے، کھانے پینے سونے جانے کا طریقہ ایک ہے، ہر چیز ایک ہے. لیکن صرف ایشیا پیسیفک اسٹریٹجی جب ناکام ہو رہی ہے اور نیٹو ٹائپ کا الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ایک مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.